ہمارے سامنے جو ذرائع اور تحریریں ہیں ان میں سورہ یاسین کا آخری حصہ، مکمل سورہ الصفات اور مکمل سورہ صاد شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ الزمر کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ ہاں، سورہ الزمر کی ابتدائی آیات۔ دیکھیں، اگر ہم ان تمام صورتوں کے پس منظر اور ان کے بنیادی پیغامات کو گہرائی سے دیکھیں تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ انسانی فطرت اور حقیقت کے درمیان ہونے والی کشمکش ہے۔ ایک ٹکراؤ ہے۔ ایگزیکٹ، مطلب بالکل ایک ٹکراؤ۔ ایک طرف کائنات کی واضح نشانیاں ہیں، منطقی دلائل ہیں، اور دوسری طرف انسان کا تکبر اور اس کی انا ہے۔ یہ انا اسے ان حقائق کو تسلیم کرنے سے روکتی ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ یاسین آخرت کا انکار ہو یا سورہ صاد میں قریش کے سرداروں کی انا، ان تحریروں میں عجیب طرح سے انسانی نفسیات کی پرتیں کھولی گئی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صدیوں پرانے واقعات اصل میں آج کے انسان کا ہی آئینہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ آج کے انسان کا ہی آئینہ ہے۔ یہ آئینہ والی بات واقعی بہت گہری ہے، اور اس آئینے میں جو پہلا اہم واقعہ ہماری تحریروں میں سامنے آتا ہے وہ سورہ یاسین کے آخری حصے سے جڑا ہے، جو کہ اس سورہ کا اختتامی حصہ بھی ہے۔ ہاں، وہاں ایک بستی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جہاں 3 پیغمبر دعوت حق لے کر آئے، لیکن اس بستی کے لوگوں نے ان کی دعوت کو بری طرح ٹھکرا دیا۔ اسی وقت اس بستی کے بالکل کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ایک عام سا شخص۔ ہاں، وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ میں جب اس حصے کو پڑھ رہی تھی تو اس شخص کی ہمت سے زیادہ اس کی دعوت کے انداز نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے آ کر کہاں سے شروعات کی اور اس کی اس کوشش میں ہمارے لیے کیا پہلو چھپا ہے؟ اس شخص کی کوشش اور اس کی گفتگو اصل میں بے لوث فکر کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب وہ دوڑتا ہوا آیا تو اس نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، نہیں، بلکہ انتہائی منطقی انداز میں اپنے قوم سے مخاطب ہوا۔ اس نے سب سے پہلی دلیل یہ دی کہ ان پیغمبروں کی پیروی کیوں نہ کی جائے جو بدلے میں کوئی معاوضہ یا فائدہ نہیں مانگ رہے۔ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ درست۔ اس کے بعد اس نے اپنی بات کی اور پوچھا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال سیدھا انسانی عقل کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ جن بتوں کو قوم پوجتی ہے، اگر خدا مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ بت نہ تو کسی قسم کی سفارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس شخص کی نیت اور اس کی شائستگی ہے۔ اور اسی شائستگی کا سب سے بڑا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب قوم اسے شہید کر دیتی ہے۔ تحریریں بتاتی ہیں کہ جب وہ شخص جنت میں داخل ہوا تو عام انسانی فطرت کے برعکس، جہاں انسان بد دعا کرتا ہے، ہاں، جہاں انسان اپنے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس نے عجیب ہی بات کہی۔ اس نے کہا، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر سچ میں ایک جھٹکا لگتا ہے مجھے۔ مرنے کے بعد بھی، جنت کے مزے دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنے ان دشمنوں کی فکر ہے جنہوں نے اس کی جان لی۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو انا اور ذاتی دشمنی سے بالکل پاک ہو چکی ہوتی ہے۔ اس شخص کا درد ذاتی نہیں تھا، بلکہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی قوم حقیقت سے ناشنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ قوم اس کی کامیابی دیکھے تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ لیکن قوم نہیں آئی۔ نہیں، اور اس سچائی کو ٹھکرانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذرائع کے مطابق اللہ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی عظیم و شان لشکر نہیں بھیجا۔ ان کی اوقات اتنی بھی نہیں تھی۔ صرف ایک چیخ۔ ہاں، صرف ایک چیخ، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ پوری بستی بجھے ہوئے چراغ کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ یہ اس تکبر کا انجام تھا جو سیدھی اور سچی بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اس تباہی کے ذکر کے فوراً بعد اگر ہم تحریر میں تھوڑا آگے جائیں تو قدرت کی نشانیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انکار کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے پوری کائنات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو۔ مردہ زمین کا زندہ ہونا، سورج اور چاند کا اپنی اپنی مقرر کردہ جگہوں پر گھومنا، بغیر ایک دوسرے کے راستے میں آئے، اپنے اپنے مدار میں۔ بالکل۔ اور پھر انسانی زندگی کے مراحل، جہاں انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر طاقتور بنتا ہے اور پھر بڑھاپے میں واپس اسی بچے جیسی لاچاری کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود انکار کرنے والے اپنی ضد پر اڑے رہیں۔ ایک خاص واقعہ
ابی بن خلف کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہڈی والا واقعہ ہے؟ ہاں، وہ شخص ایک پرانی بوسیدہ ہڈی کو ڈھونڈ کر لایا، اسے ہاتھ سے پیس کر اس کا چورا ہوا میں اڑایا اور طنزاً پوچھا کہ ان مردہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ یہ ڈھیٹ پن دیکھ کر سچ میں حیرانت ہوتی ہے مجھے۔ اس سوال کا جو جواب دیا گیا اس کی منطق کیا تھی؟ ابی بن خلف کا وہ طنز اور وہ عمل اس دور کے پورے معاشرے کی سب سے بڑی الجھن کو ظاہر کرتا تھا۔ ان کی محدود سوچ کے مطابق موت کے بعد زندگی ناممکن تھی، لیکن جواب کتنا سادہ اور منطقی تھا۔ جواب دیا گیا کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیا بات ہے! انسان اس منطق پر غور کرے تو کسی بھی چیز کو پہلی بار وجود میں لانا ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس چیز کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے۔ انسان یہ تو مانتا ہے کہ ایک بار چیز پیدا ہو گئی تو پھر دوبارہ بننے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت دلچسپ مثال بھی جوڑی گئی تھی، ہرے درخت والی۔ بالکل، ہرے درخت سے آگ نکالنے کی مثال، یعنی وہ خدا جو گیلے درخت سے آگ جیسی تاثیر پیدا کر سکتا ہے جو کہ بظاہر ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس کے لیے مردہ جسم کو زندہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور اس پوری بحث کا اختتام ان عظیم الفاظ پر ہوتا ہے، کن فیاکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس خالق کو اسباب کی ضرورت نہیں، اس کی طاقت صرف ایک ارادے کی محتاج ہے۔ زندگی، موت اور تخلیق کی اس بحث سے نکل کر جب ہم سورہ الصفات کے مطالعے پر آتے ہیں تو منظر اچانک بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک دم آسمانی منظر کشی آتی ہے۔ ہاں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم زمین سے آسمان کی بلندیوں اور کائناتی نظام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ذکر ہوتا ہے فرشتوں کا جو قطاروں میں صف بستہ کھڑے ہیں، اور پھر آسمان دنیا کی حفاظت کا وہ عجیب اور خوفناک منظر۔ خلاصے میں بیان ہے کہ جب جن آسمان کی خبریں سننے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھگانے کے لیے آگ کے گولے، جنہیں شہاب ثاقب کہا گیا ہے، ان پر برسائے جاتے ہیں۔ یہ تصویر کشی اتنی وسیع اور دبدبے والی کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ تصویر کشی دراصل اللہ کی بادشاہی اور اس کے نظام کی کامل حفاظت کو دکھانے کے لیے ہے۔ مکہ کے مشرکین جنوں کو بہت طاقتور اور اسرار سے بھرا ہوا مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہے۔ وہ جنوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ صحیح بات ہے، یہ آسمانی منظر ان کے اس خیال کو توڑتا ہے کہ جنہیں تم اتنی طاقتور سمجھتے ہو وہ تو آسمان کی سرحدوں پر مار کھا رہے ہیں۔ وہ چوری چھپے خبریں سننے کی کوشش میں آگ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا گیا ہے اور وہاں سے انہیں خدیڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کائناتی دبدبے کے فوراً بعد جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ جنت اور جہنم کے تقارب کے ذریعے دکھائی گئی ہے۔ یہ کنٹراسٹ اتنا واضح اور جذباتی ہے کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک طرف جنت کی صاف شراب کے چشمے ہیں جو دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے، نہ اس سے دماغ خراب ہوگا اور نہ کوئی نشہ چڑھے گا، اور دوسری طرف جہنم کے زقوم درخت کا ذکر ہے، اور تحریر میں اس کی جو تفصیل ہے وہ واقعی دل دہلانے والی ہے۔ اس کی شاخیں اور خوشائیں ایسے بیان کیے گئے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ اس عذاب کی جگہ پر لوگوں کی بھوک ایسی ہوگی کہ انہیں مجبوراً یہ خوفناک درخت کھانا پڑے گا، جس سے ان کے پیٹ اور آنتیں جلنے لگیں گی، اور اس جلتے ہوئے درد میں انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ مناظر سچ میں کسی بھی انسان کے ذہن پر طاری ہو جانے والے ہیں۔ لیکن اس عذاب کی تفصیل سے بھی زیادہ سوچنے پر جو چیز مجبور کرتی ہے مجھے، وہ جنت میں بیٹھے دوستوں کی ایک آپس کی گفتگو کا منظر ہے۔ یہ دوستوں والا واقعہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ واقعہ انسانی نفسیات کی ایک انتہائی اہم کڑی کو جوڑتا ہے۔ جنت میں ایک شخص اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو میرا مذاق اڑاتا تھا، مجھے بار بار کہتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتوں پر یقین مت کرو۔ پھر جب وہ جنتی شخص جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس دوست کو ٹھیک اسی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائے گا، اسی زقوم کے پاس۔ اور پھر وہ اس سے کچھ کہتا ہے؟ ہاں، وہ اسے دیکھ کر کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے بھی اس عذاب میں دھکیلنے والا تھا۔ اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ اس آگ کا نشانہ ہوتا۔ یہ کہانی دوستوں کی صحبت، ماحول کے اثرات اور اس انا کا ذکر ہے جو انسان کو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا آخرت کا نقصان کر بیٹھنے پر اکساتی ہے۔ انکار کرنے والے دوست کی انا نے خود اسے بھی ڈبو دیا اور وہ اپنے دوست کو بھی ڈبونا چاہتا تھا۔
دوستی اور اس صحبت کی گفتگو کے ساتھ ہی سورہ الصفت میں ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم اور تاریخی واقعے کا حوالہ آتا ہے جہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں نے بغیر کسی منطق کو تلاش کیے صرف اس لیے رضامندی ظاہر کر دی کہ یہ ان کے خالق کا حکم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا چکے تھے، بالکل آخری لمحے پر اللہ کی ندا آتی ہے کہ آزمائش مکمل ہو گئی اور فدیے کے طور پر ایک دمبا بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک آزمائش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ بالکل۔ اس بے مثال فرمانبرداری کا پیغام اس سورے کے آخری حصے سے کیسے جڑتا ہے جہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عبادت اور اطاعت کی سب سے بلند سطح ہے، جہاں انسان اپنے جذبات، اپنی محبت اور اپنی منطق سب کچھ اپنے خالق کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس فرما برداری کے نتیجے میں جو کامیابی ملتی ہے وہ اس قانون کی تصدیق ہے جو اللہ نے اس سورے کے آخر میں بیان کیا کہ اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ درست، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا یہ وعدہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ آخر کار ہمارے پیغمبروں اور ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی فرعون کے مقابلے میں کامیابی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں کامیابی، یہ سب اس بات کی نشاندہیاں ہیں کہ حق پر کھڑے ہونے والے وقتی طور پر چاہے جتنی مشکلوں میں ہوں، آخری جیت انہی کی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس کامل فرما برداری کے بالکل برعکس ایک منظر ہمیں سورہ صاد کے آغاز میں ملتا ہے۔ یہ پس منظر اتنا تاریخی اور سیاسی ہے کہ اس کی گہرائی میں جائے بغیر سورہ صاد کی پہلی کچھ آیات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ ذرائع کے مطابق جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے سرداروں پر جیسے بجلی گر گئی۔ ان کی چوپالوں میں خلبلی مچ گئی تھی۔ ہاں، انہیں لگا کہ اب معاملات سچ میں ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ وہ بالکل آپسی پریشانی کی حالت میں تھے اور تقریباً 25 بڑے سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے تاکہ نبی کو ان کی دعوت سے روکنے کے لیے کوئی ڈیل کر سکیں، انہیں بتوں کو برا کہنے سے روکا جائے۔ آخر انہیں کس بات کا اتنا خوف تھا؟ خوف ان کی سیاسی، سماجی اور معاشیاتی تباہی کا تھا۔ ان سرداروں کے نزدیک مکہ میں ان کا سارا رتبہ ان بتوں کی وجہ سے تھا جو کعبے میں رکھے تھے۔ اگر لوگ توحید کو مان لیتے تو ان سرداروں کی پوچھ پاچھ کا نظام، ان کی اجارہ داری اور دوسرے قبائل پر ان کا دبدبہ سب مٹی میں مل جاتا۔ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ بالکل، یہ ان کی انا اور ان کی ایگو کی صدیوں پرانی عمارت تھی جس کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ اس لیے وہ دوڑ کر ابو طالب کے پاس گئے کہ کوئی ایسی بات طے کر لیں جہاں معاملہ ڈھل جائے۔ لیکن جب نبی نے انہیں جواب دیا تو وہاں بھی کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے سامنے صرف ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارا حکم مانیں گے۔ ایک کیا، ہم ایسے 10 کلمے بولنے کو تیار ہیں اگر ہمیں ایسی عظیم بادشاہی ملتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں بتایا گیا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان سے صرف یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ سینکڑوں معبودوں کی جگہ صرف ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی انا بیچ میں آ گئی تھی۔ اسی انا کی کہانی ہمیں آگے لے جاتی ہے سورہ صاد کے اس واقعے کی طرف جو داؤد علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نوٹس میں ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے آگے 2 لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبے ہیں، یعنی 99 شیپ، اور میرے پاس صرف ایک، اور یہ مجھ سے میرا وہ اکیلا دمبا بھی مانگ رہا ہے۔ اس قصے کا سورہ صاد کے انا والے تھیم سے کیا واسطہ ہے؟ یہ واقعہ اور اس کا سبق دونوں انتہائی دلچسپ ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام نے اس فریادی کی بات سنی تو انہوں نے تھوڑا جذباتی ہو کر دوسرے فریق کی پوری بات سنے بغیر یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص تمہارا اکیلا ڈمبا مانگ کر تمہارے ساتھ واقعی زیادتی کر رہا ہے۔ جلدی میں فیصلہ کر دیا۔ ہاں، لیکن فیصلہ سنانے کے فوراً بعد داؤد علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی ایک آزمائش تھی۔ ان سے فیصلے میں جلدی ہو گئی تھی، اور ان کا اگلا عمل کیا تھا؟ وہ اپنی انا کو، اپنی بادشاہت کو بھول کر اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی طلب کی۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ بالکل، اللہ نے بھی ان کی خطا معاف کر دی۔ اب آپ اس واقعے کا تقارب کریں سورہ صاد کے آخری حصے سے، جہاں ابلیس کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اپنی انا کی وجہ سے انکار کر دیا۔
اس نے دلیل دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ داؤد علیہ السلام سے چوک ہوئی پر انہوں نے فوراً سجدہ کیا اور انا کو مٹا دیا۔ ابلیس سے چوک ہوئی تو اس نے انا کے پیچھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی ربط ہے، مکہ کے سرداروں کا رویہ بالکل ابلیس جیسا ہی تھا۔ انہیں حق پتا تھا مگر ان کی انا سجدہ کرنے میں رکاوٹ تھی۔ کیا بہترین تفصیل ہے یہ! انا اور تکبر کی اس بحث سے نکل کر اب ہم اس طرف چلتے ہیں جو سیدھا خالص عبادت اور انسانی جسم کے اندرونیات سے جڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے سورہ الزمار کے ابتدائی حصے سے ہے، جہاں پہلی 31 آیات کا ذکر ہے۔ یہ سورہ ابتدائی طور پر اخلاص، توحید اور ریاکاری یعنی شو آف سے بچنے پر زور دیتی ہے، لیکن یہاں جو بات حقیقتاً ذہن کو موقوف کر دیتی ہے وہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ قرآن جو صدیوں پہلے نازل ہوا، اس میں بچے کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے 3 اندھیروں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ 3 layers of darkness۔ ہاں، جب آج کے ماہرین اس پروسیس کو دیکھتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ 3 پردے دراصل ماں کے پیٹ کے باہر کی دیوار، پھر بچے دانی یعنی یوٹرس کی دیوار، اور تیسرا وہ تھیلی یعنی ایمنیوٹک سیک ہے جس میں بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ ایک ایسی آیت جو بظاہر دھیان بتانے کے لیے ہو سکتی تھی، اس کے اندر اتنی بڑی حقیقت کا چھپا ہونا کسی عام انسان کا کام نہیں لگتا۔ واقعی ایسی باریک بینی بغیر آلات کے ناممکن تھی۔ یہ صرف ایک تصدیق ہے اس ذات کی جو سچ میں خالق ہے، اور جب قرآن ایسی تخلیق کی باتیں کرتا ہے تو وہ صرف ہمیں معلومات نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہم سے ایک سوال کر رہا ہوتا ہے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے ان اندھیروں میں، تو باہر نکل کر مشکلوں میں کسی اور کو کیوں پکارا جائے؟ انسانی فطرت پر کتنا بڑا سوال ہے۔ سورہ الزمر انسانی نفسیات کی کیسے واضح تصویر پیش کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ پر ہی شرمندہ ہو جائے۔ تحریریں اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کی فطرت کتنی خود غرض اور عجیب ہے۔ جب اس پر کوئی آفت آتی ہے تب اسے کسی بت، کسی طاقتور انسان یا کسی اسباب پر یقین نہیں رہتا۔ وہ انتہائی عاجزی سے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ اصلی سہارا وہی ہے۔ لیکن جیسے ہی طوفان گزرتا ہے، وہی تو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، انسان کی فراموشی دیکھیں، وہ پھر سے انہی سہارے، انہی لوگوں اور معبودوں کو خدا کا شریک بنا بیٹھتا ہے۔ یہ جو دوگلا پن ہے وہ واقعی ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ نظر آتا ہے، اور اس ذہنی الجھن کو سلجھانے کے لیے سورہ الزمر میں جو مثال دی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے اس سے آسان کوئی دلیل ہو سکتی ہے۔ وہ مثال ہے ایک آقا اور غلام کی۔ قرآن کہتا ہے کہ فرض کریں ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور وہ سب مالک آپس میں ضدی ہیں اور ہر وقت جھگڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ادھر آؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ۔ بالکل، اس غلام کی تو جان عذاب میں آ جائے گی۔ دوسری طرف ایک غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کو خوش کرنا ہے، اس کی منزل اور مقصد واضح ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک مثال نہیں، یہ شرک کی تھکن اور توحید کے سکون کا واضح فرق ہے۔ بہترین تجزیہ کیا آپ نے۔ اس مثال کا مقصد دماغ کی ان گھٹیوں کو کھولنا ہے جو انا کے پیچھے سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ جب ایک انسان کو پتا ہو کہ اس کی جواب دہی صرف ایک عظیم طاقت کو ہے، تو اس کی زندگی سے الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہن اس غلام جیسا آزاد اور مطمئن ہو جاتا ہے جس کے پاس واضح راستہ ہے، ایک راستہ، ایک مالک۔ اور سورہ الزمر یہ بتاتی ہے کہ ان مثالوں اور ایسی آیات کا ان لوگوں پر کیسا اثر ہوتا ہے جن کے دل زندہ ہیں۔ اس کلام کو بہترین اور متواتر دہرایا جانے والا کہا گیا ہے۔ جن دلوں میں حقیقت کا ادب اور خالق کا خوف ہوتا ہے، جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف کوئی دماغی مشق نہیں ہے، یہ ایک ایسی گونج ہے جو انسان کو اندر تک نرم کر دیتی ہے، اور پھر وہ سکون کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ تو اس سب گفتگو اور تفصیل کے بعد اب وقت ہے کہ ہم ان تمام کڑیوں کو سمیٹیں۔ اس گہرے جائزے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سورہ یاسین کا آخری حصہ ہمیں بے لوث دعوت اور قدرت کی نشانیوں سے متاثر کرتا ہے۔ پھر سورہ صفات ہمیں کائناتی حفاظت سے لے کر جنت اور جہنم کے انجام تک کا منظر کش سفر کرواتی ہے۔
سورہ صاد نے ہمیں قبائلی سرداروں کی انا، داؤد علیہ السلام کی عاجزی اور ابلیس کے تکبر کا براہ راست موازنہ دکھایا، اور آخر میں سورہ الزمر کے ابتدائی حصے نے 3 اندھیروں کی تخلیق اور ایک عقائق کے غلام کی مثال سے توحید کا تصور مکمل کیا۔ ان سب کہانیوں میں جو بات بالکل مشترک ہے وہ انسان کی اصلیت اور انا کا مقابلہ ہے۔ اور یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ تمام واقعات صرف تاریخی کتابوں کے لیے نہیں ہیں۔ آج جس معلومات کے سیلاب یا انفارمیشن کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ہر طرف بے شمار آوازیں ہیں اور انا کی لڑائیاں پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں، وہاں ان صورتوں کے پیغامات ہمیں زمینی حقیقت سے جڑے رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ آج کی دنیا سے ان کا سیدھا تعلق ہے۔ بالکل، چاہے وہ دوستوں کی صحبت ہو، مکہ کے سرداروں کا غرور ہو، یا داؤد علیہ السلام کا اپنی غلطی ماننا، یہ سب آج کے دور کے مسئلوں کا بہترین حل ہیں۔ اس گہرے جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی اور آخری سوچ ہے۔ اگر انسانی فطرت واقعی ایسی ہے کہ انتہائی مصیبت کے وقت، طوفان کے بیچوں بیچ، وہ تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک خالق کی طرف رجوع کرتی ہے، کیونکہ اندر سے وہ جانتی ہے کہ اصل طاقت وہی ہے، صحیح۔ تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو طوفان گزر جانے کے بعد ساحلوں پر پہنچ کر ہماری اسی فطرت کو اس حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے؟ کیا دنیا کی آسائشوں کا جادو اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس بے بسی پر حاوی ہو جاتا ہے؟ کیا انسان کا اصلی امتحان مشکلات کا سامنا کرنا ہے، یا آسانیوں اور سکون کے دنوں میں اس حقیقت کو یاد رکھنا ہے جو ہم مشکل میں پکارتے ہیں؟